بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہم مسلمانوں کی ہسٹری کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے بعض اوقات کسی ایک شخص پر ظلم ہوا اور اس مظلوم کی خاطر اس وقت کا خلیفہ یا بادشاہ اس مظلوم کی مدد کی خاطر پورے کا پورا لشکر لے آیا اور اسے انصاف دلایا۔ آج ہمارے مظلوم بہن بھائی ہمیں پکار رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں کی عوام مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتی ہے، وہ جانا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے پاکستانی عوام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہی ہے۔ میکڈونلڈز، KFC کے اسٹکس بتا رہے ہیں ان کی سیل میں واضح کمی آئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتح کب ہوگی اور حقیقی فتح اور کامیابی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جب ہم مریں تو ایمان کی حالت میں مریں۔ سورہ بروج میں قصہ بیان کیا گیا ہے جس کی تفصیل صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ ایک بادشاہ نے آگ کی ایک خندق تیار کروائی اور سب لوگوں کو اس کے کنارے پر کھڑا کیا اور کہا وہ اپنے دین سے پھر جائیں اور اللہ کا انکار کریں، لیکن وہ مومن ڈٹے رہے اور ایک ایک کر کے انہیں آگ میں دھکا دے دیا جاتا۔ ایک عورت آئی، اس کی گود میں بچہ تھا، وہ اپنے بچے کے لیے غم زدہ ہوئی تو اس کے بچے نے ماں کو تسلی دی، غم نہ کرو، ہم حق پر ہیں۔ وہ بھی بچے سمیت آگ میں کود گئی۔ اگر آج کوئی کمزور ایمان والا مسلمان ہوتا تو وہ اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق یہی سوچے گا، انہیں کیا ملا، کیا فائدہ ہوا، وہ سب مر گئے۔ وہ حکمت عملی سے اپنی جان بچا لیتے، بادشاہ کے سامنے کہتے ہمیں تم پہ یقین ہے، لیکن پھر دوبارہ وقت آنے پہ اسلام قائم کر لیتے۔ لیکن ان لوگوں نے اس سے زیادہ بہتر فیصلہ کیا۔ یہی وجہ ہے آج ان کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بروج میں کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں، تبھی اللہ کے کیے گئے وعدے پورے ہوں گے۔ ہم اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں اور جو چیزیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہیں وہ ختم کریں، تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصیب ہوگی۔ فتح یہ نہیں ہے کہ بہترین ٹیکنالوجی کے ہتھیار وغیرہ آپ کے پاس ہوں، بلکہ فتح کامیابی اللہ کی طرف سے ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا تھا۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن پاک کی آیات کی تاثیر زیادہ تھی اور آج نہیں، بلکہ فرق ہمارے ایمان کا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے اور اس وقت ہر شخص اپنے اپنے حصے کا کام کرے۔ جو مال لگا سکتا ہے اسے چاہیے مال لگا دے، جو جان لگا سکتا ہے اسے چاہیے وہ جان لگا دے، جو وقت لگا سکتا ہے وہ وقت لگا دے، جو اظہار یکجہتی کے لیے نکل سکتا ہے وہ باہر نکلے، جو ظلم کے خلاف بات کر سکتا ہے وہ بات کرے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو سوشل میڈیا استعمال کر کے پیغام آگے بھیج سکتا ہے وہ بھیجے، اور سب لوگ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہمارا نام کوشش کرنے والوں میں ہو، نہ کہ ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والوں میں۔ کیونکہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا فلاں بستی کو پلٹ دو، تو فرشتے نے جواب دیا اس بستی میں وہ شخص بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہلے اس شخص کو پلٹو، کیونکہ جب میرے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں تو اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا، اسے ذرا غیرت نہ آئی۔ فلسطینی تو کامیاب ہو گئے ہیں، اصل مسئلہ تو ہمارا ہے، کیونکہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر شہید اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا، اور شہید زندہ ہیں
انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق اس دنیا میں شہید کے سوا کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ شہید کی خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کی خاطر 1000 بار مرے۔ آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں کسی کا سارا خاندان شہید ہو گیا، گھر بار، مال سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اس کی زبان سے الحمدللہ ادا ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، ہم شہید کا ماتم نہیں کرتے، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے بھی وہ خوش ہیں۔ اصل ایمان کیا ہے، اس کا ثبوت فلسطین کے مسلمانوں نے دیا ہے۔ آخر میں ایک پیغام کوٹ کروں گی جو غزہ کی خاتون کی طرف سے ہے۔ یہ انہوں نے خواب میں دیکھا یا باطن کی آنکھ سے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کا پیغام ہے: اگر اللہ آپ کے لیے صرف 10 منٹ کے لیے پردہ اٹھا دے اور آپ فلسطین کے آسمان کو دیکھ سکیں تو آپ کو حیرت کا منظر نظر آئے گا۔ فرشتوں کی لہریں ایک خاص جشن میں شہداء کی روحوں کے ساتھ اللہ کی طرف جانے کے لیے، چڑھنے کے لیے دوڑ رہی ہیں۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، آسمان عطر کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ میں اب غزہ میں ایسی چیزیں دیکھ رہی ہوں، اگر تم نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تم خوشی سے مر جاؤ گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے قدم ثابت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں پر فتح نصیب فرمائے۔ آئیں مل کر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دیں، اس امید اور یقین کے ساتھ یہ دنیا میں ہم سب کے لیے راحت و سکون کا باعث بنے، اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔